شروعات میں ہی دو تین چیزیں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو سیمیول پیارا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہمارے لیے بہت پیارے ہیں. یہ ساری ریلیجیس کمیونٹیز، میں تو بہت خوش ہوں آج کے آپ کے بیچ مجھے موقع ملا آنے کا اور کچھ گزارشات کرنے کا. ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی ہے، سو گڈ آفٹرنون. ہمارے پاس سکھ کمیونٹی ہے، ست سری اکال. ہمارے پاس ہندو کمیونٹی ہے تو نمستے. اور ہمارے پاس کیلاش سے آئے ہیں اور شاید ایش پتہ اس کو کہتے ہیں، گریٹنگ آپ کے لیے بھی گریٹنگ ہے. جو آج میں کہنا چاہوں گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دماغ کھولنے ہیں. آپ لوگ تو ہیں آپ کے لیے تو بہت پیار ہے ہمارا، لیکن پیار ہماری طرف سے آپ کو آنا ہے. اور کافی چیزیں جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیار محبت کیسے بڑھانا ہے. آپ تو بہت پیار محبت دے رہے ہیں ہمیں. تو میں شروع کرتا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بات ہوئی تھی ایلیویشن کی. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ججز آئیں فرام مائنورٹیز ان پاکستان، اور ضرور آئیں. اور میں سمجھتا ہوں ینگ لائرز جو ہیں فرام ویریس مائنورٹیز، اگر وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں. بہت سی سامیاں ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، بہت سی سامیاں ہیں اور ہائی کورٹس میں، تو وی وڈ سرٹنلی آف کورس لک ایٹ دیم. پلیز ضرور اس چیز کو سامنے لائیے. اور ایک چیز اور بھی شروع میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو مائنورٹی کا لفظ ہے کہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. مائنورٹی صرف نمبر ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا میرا حق ہے پاکستان میں. پلیز یہ یاد رکھیں، آئین میں آپ اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اتنے ہی سٹیزن ہیں پاکستان کے، اتنے ہی فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ہیں جتنے میرے ہیں. کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کے زیادہ ہیں، اس لیے آپ پیارے ہیں. کیونکہ آئین میں آپ نے پڑھا، میرے دوستوں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے، وہ پروٹیکشن، ایکسٹرا پروٹیکشن ہے آپ کے لیے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹ کے. اس لیے آپ بہت پیارے ہیں ہمارے لیے. مجھے موقع ملا اس تقریر کرنے کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا بائبل کو دیکھا جائے. تو ہولی بائبل سے میں نے دیکھا کہ کتنا پیار مجھے ادھر سے بھی مل رہا ہے. اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ ورسز فرام دی ہولی بائبل جس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی پیار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی انٹرمنگلنگ آپس میں اور کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں آپس میں. میتھیو 7:12 Jesus says, "So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets." پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، So in everything do to others what you would have them do to you. I think this is a very important principle that comes out from the Holy Bible itself. This is commonly referred to as the golden rule. This verse encourages treating others regardless of their beliefs with the kindness and respect one would wish to receive. پھر میں کوٹ کرتا ہوں جی رومن، مجھے انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ کہیں اور ہی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو اس طرح ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. رومنز 12:18 If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. اور اس کا مطلب ہے exhortation to Christians to strive for peace and harmony in all relationships, including those with people of other faiths. کتنی خوبصورت بات ہے. پھر آگے پھر سے کوٹ کرتا ہوں Acts 17:26-27 From one man he made all the nations that they should inhabit. واحد فلیگ ہے دنیا کا، جس طرح جسٹس سید محمد انور صاحب نے کہا، واحد فلیگ ہے دنیا کا جس میں آپ لوگ ریفلیکٹڈ ہے مائنورٹیز. وہ جو وائٹ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے میں، وہ آپ ہی کا، تو آپ ہی کو ذکر کر رہا ہے، آپ ہی کے بارے میں سارا کچھ ہے. سو نیشنل فلیگ میں آپ ریکگنائزڈ ہیں ہمارے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور میں تو اس کو آگے چلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ستارہ اور چاند بھی سفید ہی ہے نا، سب آپ لوگ ہی ہیں. ہمارے فاؤنڈر محمد علی جناح صاحب نے بہت زبردست یہ بات کی ہے، سید محمد انور صاحب نے پڑھی. میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی تھنک دس از سو اسٹرانگ دیٹ وی مسٹ لسن ٹو اٹ ریپیٹڈلی. اور یہ انہوں نے 11 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا. اب ان سے زیادہ ورڈز ہم کہاں سے لائیں گے اور کہاں سے گائیڈنس لیں ہم اپنے آگے چلنے کے لیے. یہ بیکن آف لائٹ ہی ہے نا سارے جو میں آپ کے سامنے کہا. یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہمارا پاسٹ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہاں جانا ہے، لیکن ہم جا نہیں رہے وہاں. سنیے قائد اعظم صاحب کیا کہتے ہیں.
You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. یہ کیا آیا ہو رہا ہے ایسا؟ یہ سوچئے. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. That has nothing to do with the business of the state. This is very important. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. All the minorities sitting here are equal citizens of the state, says the constitution. میں نہیں کہہ رہا, آئین آف پاکستان کہہ رہا ہے سب برابر ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم نے ڈفرینسز کریٹ کیے ہیں. نیشنل فریم ورک میں میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا بیفور آئی کم ٹو دا فیکٹ کہ جوڈیشری نے بہت ایک ہمارے آئین کی شکیں پڑھ لی گئی ہیں. میں آپ کو اس پہ بور نہیں کروں گا فردر. اس میں بہت روبسٹلی پروٹیکشن ایکسٹرا دی گئی ہے کہ خیال رکھیں مائنورٹیز کا, خیال رکھیں ان سے ٹیکس نہیں لینا اگر وہ ٹیکس کسی ریلیجس پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خیال رکھیں پبلک پلیسز میں ان کا, ہر جگہ خیال رکھیں. یہ کانسٹیٹیوشن ہماری کہتی ہے. اور میں یہ بھی ادھر کہنا چاہوں گا کہ جوڈیشری نے, اسٹیٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, لیکن اسٹیٹ کے اندر جوڈیشری نے بڑا روبسٹ جورسپروڈنس دیا ہے. جیسے جیلانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جن کی ججمنٹ سے سب آغاز ہوتا ہے اور کام شروع ہوا. اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی کوشش کی انہی کے قدموں میں آگے چلنے کی, اور کچھ ججمنٹس آئیں جن کا ذکر ابھی سب نے کیا, میں اس میں لے جانا نہیں چاہتا آپ کو. تو جوڈیشری نے بڑے روبسٹلی انہی فنڈامنٹل رائٹس کو کہا کہ آئیں پروٹیکٹ کریں, اور یہ پروٹیکشن ہونی چاہیے اور پروٹیکشن دینی چاہیے. اس جگہ میں ذکر کروں گا کہ 16 اگست کو جڑاوالا میں بھی کوئی 16 چرچ جلا دیے گئے اور کوئی 86 لوگوں کو گھر بھی ڈیمیج ہوئے. اور ہمارے چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے, ہی وینٹ ٹو دا لوکیشن اینڈ ہی میٹ دیم, سب سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے یہاں جڑاوالا میں. تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری نے کتنا روبسٹ ایک ایکشن کے physically first time I don't know of any chief justice who was actually gone. He was then the senior puisne judge. He went to Jadawala and he saw the place and he بیٹھے باقی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہوں نے باتیں کی.